اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم الہمنی رشدی وعصمنی من شر نفسی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضى، اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 221، ڈیٹیل میں یہ آیت ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ اوپر یتیم کی دیکھ بھال کا طریقہ اس سے پہلے ہفتے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اب ساتھ ہی کبھی ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ یتیم کے ساتھ اگر اس کی ماں بھی بیوہ ہو چکی ہے، ظاہر ہے یتیم کی جو ماں ہے وہ بیوہ ہو چکی ہے، تو اگر مومن ہے تو کوئی بات نہیں ہے، مگر اگر وہ مشرکہ ہے تو کیا کرو گے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مومن ہے تو بے شک اس سے نکاح کرو گے، لیکن اگر مشرکہ ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ نکاح دراصل ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے جو ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان اللہ اور اس کے بندوں کی گواہی کے ساتھ قرار پاتا ہے۔ نکاح کی درستگی یعنی ایکچوئل میں نکاح جو ہوتا ہے اس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارکان نکاح۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لکھو، آپ کوشچن لکھو، آپ کے پیپر میں آئے گا۔ اچھا اچھا، 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے جن کو ارکان نکاح کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 ولی کا ہونا، نمبر 2 گواہوں کی موجودگی، نمبر 3 نکاح میں ایجاب و قبول یعنی زبان سے قبول کرنا اور اس کا جواب دینا، نمبر 4 حق مہر۔ یہ 4 ارکان نکاح کے لیے ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں اگر ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا۔ آپ کا تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے اپنے نکاح کے الفاظ جو ہے وہ ایجاب قبول یعنی آپس میں جواب دینا اور اس کو قبول کرنا۔ قبول کرنا کہتے ہیں نا مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، وہ تو یہ تیسری شرط ہے ارکان نکاح کی۔ اب پہلا دیکھتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے اور ولی کی کیا ذمہ داری ہے، اور ولی کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا ہے، اس کی ڈیٹیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سبحان اللہ بتائی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اب یہ آگے دیکھیں گے کہ ولی کون ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نکاح بالولی، لا نکاح الا ولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ مثلا اکیلے لڑکی یا لڑکا جا کر اگر کورٹ میرج کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نکاح ہو گیا تو یہ نکاح نہیں ہوا، کیونکہ ولی کی اجازت ہونا اور اس کی موجودگی ہونا شرط ہے۔ اگر قریب کا ولی لڑکی کا واقعی خیر خواہ نہ ہو تو اس کا حق کے ولایت از خود ختم ہو جائے۔ یعنی ایک ہے ولی تو ہے، اس کا باپ ہے یا اس کا چچا ہے یا اس کا سگا بھائی ہے، لیکن اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، یعنی وہ ایسے شخص سے اس کا نکاح زبردستی کروا رہا ہے کہ جس سے مطلب کوئی فاسد ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی گناہگار ہے، کوئی بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی کبابی کا، ایسا برے کیریکٹر کا ہے، اور لڑکی نہیں چاہ رہی لیکن ولی کروا رہا ہے، تو پھر وہ از خود نکاح ختم ہو جائے گا، یعنی ولایت کا حق ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے پھر جو قریب والے ہوں گے وہ اس کے حقدار ہوں گے کہ اس کا نکاح کرائیں۔ باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، قریبی ہے، وہ پہلے ولی ہے، اگر وہ زبردستی کر رہے ہیں لڑکی کے ساتھ اور اس کو فورس کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں کہ اس کو نکاح کرے، تو پھر اگر وہ لڑکی نہیں پسند کری، یعنی وہ پسند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی وہ اس کے حساب سے پسند کا مطلب یہ ہے کہ کیریکٹر میں برا شخص ہے، جس کی عادات کو اور جس کو کہ وہ یہ جانتی ہے کہ میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، تو پھر وہ اگر انکار کر دے گی تو ولی کا خود بخود یہ وہ ختم ہو جائے گا، یعنی وہ
زبردستی نہیں کروا سکتا، پھر کوئی اس کے بعد کے قریبی رشتہ دار کروائیں گے. اور اگر قریبی رشتہ دار میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو پھر کوئی قاضی یا حاکم یا اس وقت کا کوئی سلطان جو بھی ہو اس کے اس میں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر خواہ ولی یا سلطان کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے. یاد رہے غیر مسلم جج یا کافر ملک کی عدالت مسلمان عورت کی ولی نہیں بن سکتی. جہاں پر قانون ہے ایک رجسٹریشن کرانا ہے نکاح کا، وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، مثلا ہمارے وہاں مسجدوں میں نکاح ہو جاتا ہے، اب گورنمنٹ کے اس میں رجسٹر کرانا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جا کر کورٹ میرج کر لینا اور یہ سمجھنا کہ وہ نکاح ہو گیا تو وہ غیر شرعی ہے، اس نکاح کو نکاح نہیں مانا جائے گا. اب ولی کے حقوق کیا ہے کہ پہلی بات تو کہ جو لڑکی ہے وہ خود اپنی نکاح نہیں کر سکتی، ولی کا ہونا ضروری ہے. ولی کو عورت کی مرضی کے خلاف جبراً کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایک عورت تیار نہیں ہے اور اس کو زبردستی وہ کر کے تو وہ نہیں کرا سکتا، یہ اس کا حق نہیں ہے. جیسے ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ اس کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا اس کا. پھر ولی کی اجازت و رضا کے بغیر کیا گیا نکاح سراسر باطل ہے. یعنی کو جا کے لڑکی اور لڑکا کورٹ میرج کر لیتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کر لیتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو گواہ بنا کر نکاح کر لیا، تو ان کا نکاح کیا ہے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. ریجیکٹ ہو گیا آلریڈی، کیونکہ ہوا ہی نہیں تو اپوزٹ کیا ہے ریجیکٹ ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے. 3 مرتبہ کہا وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، یعنی ناجائز ہے. اگر مرد نے اس کے ساتھ ہم بستری کی تو اس پر مہر ادا کرنا فرض ہے، جس کے عوض اس نے عورت کی شرمگاہ اپنے لیے حلال کرنا چاہیے. اگر ولی آپس میں اختلاف کرے تو یاد رکھو جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی کون ہوگا؟ اس وقت کا حاکم، یعنی کوئی قاضی ہے یا وہ ہوگا. ولی میں سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے؟ باپ کا. باپ ولی ہے. باپ اگر نہیں ہے تو بھائی ہوگا. بھائی اگر نہیں ہے تو چاچا ہوگا، یا دادا یا نانا یا ماموں ولی بن سکتے ہیں. ان سب کو حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ولی بننے کا. لیکن اگر باپ موجود ہے تو بھائی نہیں ولی بن سکتا. بھائی اگر موجود ہے تو چاچا ولی نہیں بن سکتا. چاچا اگر ہے تو دادا نانا اور ماموں نہیں ولی بنیں گے. سب سے پہلے جس کا حق ہے وہ نہ ہو تو یہ، یا یہ نہ ہو تو وہ نہ ہو تو وہ، اس طرح سے. یاد رہے اقرب کی موجودگی میں اب ولی نہیں، یعنی کوئی قریبی موجود ہے اس کو چھوڑ کر کوئی دوست کو کھڑا کر دیے کہ یہ میرا ولی ہے، یا یہ میری فرینڈ کا باپ جو ہے وہ میرا ولی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح ولی میں اختلاف کی صورت یہ ہے کہ ولایت کا پہلا حق رکھنے والا خواہ باپ ہو یا بھائی ہو یا چچا ہو، بے دین ہو یا ظالم ہو، اور وہ زبردستی کسی بے دین یا فاسق و فاجر سے نکاح کرنا چاہتا ہو جبکہ ولایت کا دوسرا یا تیسرا حق رکھنے والے اسے ایسا نہ کرنے دے. ایسی صورت میں ظالم یا بے دین ولی کا حق ولایت از خود، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ زبردستی کروا رہے ایسے فاسق اور فاجر سے، تو اس کو نہیں مانا جائے گا، اس کی ولایت کو. اس کے علاوہ جو ہے اس کی ولایت کو توڑ جائے. کنواری اور بیوہ دونوں کے نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت اپنے نکاح کے تمام معاملات مثلا مہر، جہیز، ولیمہ وغیرہ میں فیصلہ کرنے کا اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، جبکہ کنواری عورت سے اس کے ولی کے ذریعے اجازت لی جائے، اور کنواری کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے. یعنی نکاح کا پیغام دے رہے تو بیوہ عورت کیا ہے کہ اپنے تمام معاملات کو خود طے کر سکتی ہے، لیکن ولی ضروری ہے. لیکن دوسری جو ہے کنواری کیا ہے کہ اس کے وہ ولی کے ذریعے وہ پیغام کو قبول کرے گی، خود نہیں قبول کرے گی. اور اگر وہ خاموش رہ جاتی ہے یعنی کوئی ریئیکٹ نہیں کرتی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ راضی ہے. بیوہ کا اگر بیٹا ہے تو وہ اس کا ولی بن سکتا ہے. عورت کسی دوسری عورت کی ولی نہیں بن سکتی. مثلا کوئی نہیں ہے، یہ لڑکی کسی سے وہ کرتی ہے اور جا کے کورٹ میرج کرے اور کسی اپنی فرینڈ کو لے کر کھڑی ہو جائے کہ یہ میری ولی بنے گی، تو عورت کی ولی نہیں ہو سکتی.
اور ولی کے بغیر عورت خود اپنا نکاح نہیں کرا سکتی. ولی کے بغیر نکاح کرنے والی عورت زانیہ ہے، یعنی وہ زنا کا ارتکاب کرے گی اگر اس نے بغیر ولی کے نکاح کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرائے، نہ کوئی عورت اپنا نکاح ولی کے بغیر خود کرے. جو عورت اپنا نکاح خود کرے گی وہ زانیہ ہے، یعنی جا کر اپنا وہ کر لیے. اب ولی کے اوپر کیا فرائض ہے کہ ولی کو عورت کی مرضی کے خلاف جبرن کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. مثلا یہ کہ وہ نہیں چاہ رہی ہے اور اس کو زبردستی کر رہا ہے ولی، تو وہ نہیں کیا جائے گا. کنواری یا بیوہ کے ولی کو ان کی اجازت اور رضا کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے. یعنی کنواری ہے یا بیوہ ہے تو رضا لیں گے اپنی بیٹی سے یا بہن سے یا جس سے بھی. ولی کو عورت کی مرضی کے خلاف نکاح کرنے کے لیے زبردستی نہیں کرنی چاہیے، یعنی وہ راضی نہیں ہے. اسی طرح لڑکا یا لڑکی اگر ناسمجھی کے بعد کوئی غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو ولی ان کو غلط فیصلہ کے برے نتائج سے آگاہ کر کے فیصلہ بدلنے پر آمادہ کر سکتا ہے، لیکن زبردستی نکاح نہیں کرا سکتا. یعنی غلط فیصلہ کر رہے ہیں انجانے میں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بتائے کہ آگے چل کے کیا وہ ہے. پسند جانتا ہوں میں لڑکے کو یا جانتے ہیں ہم لڑکی کو. اس طرح سے عورت چاہے تو اپنی مرضی کے برعکس زبردستی کیا گیا نکاح عدالت سے منسوخ کرا سکتی ہے. یعنی قاضی کے پاس جا کر اپنا کہ میں نہیں چاہتی تھی، اسے زبردستی کروایا گیا نکاح. اور مثال بھی موجود ہے. حضرت خنسہ بنت حزام انصاریہ سے روایت ہے کہ وہ بیوہ تھی اور اس کے باپ نے اس کا نکاح کرا دیا جبکہ وہ اسے ناپسند کرتی تھی. چنانچہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کا ذکر کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا پڑھایا ہوا نکاح توڑ دیا. اسی طرح دوسری مثال حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک کنواری لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا ہے حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا، یعنی چاہے تو وہ اپنا نکاح باقی رکھے اور چاہے تو نکاح کو ختم کر دے. یہ ساری چیزیں ہیں جو ضروری ہے. پھر اسی طرح حق کے مہر ہے. تو ولی کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا. دوسری چیز کیا ہے کہ نکاح کے آپا لیے دو آپا ولی تو کے لیے کوئی مرد ہی ہونا ضروری ہے، ایسا مطلب آپ بالکل سمجھا رہے ہیں کہ عورتیں رہی جو گھر میں کراتی ہے تو نہیں، نہیں نہیں نہیں، عورتیں کوئی بھی بالکل ایک دوسرے کی نہیں ہو رشتے سکتی. دار ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی مرد، رشتے اگر جس ولی کے کا والد نہیں ہو. والد موجود ہے تو سب سے پہلا نمبر اس کا ہاں ہی آئے وہ گا. تو ہو جائے گا والد رہے تو، ہاں، لیکن بتا رہی ہوں میں کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی نہیں ہے ہی بالکل نہیں کسی کا، نہیں نہیں، تو وہ نکاح ہی نہیں ہوا نا. تو کیونکہ کسی کو ولی بنانا چاہیے ہے نا اپنے جو رشتے داروں میں ہے. رشتہ داروں میں نہیں، اگر جو گھر میں موجود ہے بتائے نا نمبر 1 پر ہاں کون ہے ہاں، باپ اس کا. نمبر 1 وہی نہیں کسی کا سوچ رہی ویسے رہتے ہیں کہ ہاں، کوئی نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے تو پھر وہی ہے نا جو اس کے بعد قریب رشتے دار ہوں گے وہ وہی کوئی نہ یعنی کوئی تو ہوگا نا. عورتیں صرف نہیں چلتی ہے نا، عورت نہیں نہیں ولی نہیں بالکل چلے نہیں، گی. بالکل جی نہیں. ٹھیک ہے، جی دوسری جی چیز کیا جزاک ہے کہ نکاح کے لیے گواہوں کی موجودگی کم از کم 2 گواہ. یعنی اگر لڑکی لڑکا جا کے کورٹ میرج کر رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے گواہ ہیں تو وہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے نکاح کے لیے گواہوں کی موجودگی ہونا چاہیے اور کم از کم 2 گواہ. زیادہ ہو بھی ہو تو چلے گا، لیکن جیسے نکاح کا جو یہ بنایا جاتا ہے ایگریمنٹ اس میں گواہوں کا کالم رکھا جاتا ہے نا تو اس میں وہ سگنیچر کرتے ہیں. تیسرا ہے اپنے نکاح کے باجی الفاظ. گواہ میں بھی مرد ہی رہے گی نا، عورتیں نہیں رہے گی نا. نہیں مرد ہی ہوں گے بالکل، کیونکہ مسجد میں تو وہی جائیں گے نا، عورتیں تو جائیں گی نہیں. وہاں پر سائن کروایا جاتا ہے نا، وہاں پر وہ کیا جاتا ہے. یہاں سے تو صرف لڑکی سے آ کر قبول کروایا جاتا ہے اور پھر نام بتایا جاتا ہے کہ یہ 2 گواہوں کی موجودگی میں. آپ لوگوں نے تو دیکھا ہی ہوگا نا نکاح کے ٹائم. ہاں آپا نمبر 3 دیکھا اور دیکھا. آپ 4 گواہ ہوتے ہیں نا، 2 کم لڑکے از کے کم 2 دو. لڑکی کے ایسے رہتا ہے نا. ہاں تو کم از کم 2. زیادہ ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے، کتنے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بالکل ہی نہیں ہے تو کم از کم 2 تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر 2 اچھا وہاں آنٹی پہ تو ابھی یہاں. وعلیکم السلام. آنٹی جی ایک پوچھنا تھا، جیسے ابھی سمجھو لڑکی کے والد ہیں، بھائی بھی ہے، لیکن اگر والد جو ولی نہ بن کے وہ اپنے بھائی کو مطلب لڑکی کے چاچا کو اجازت دے کے آپ ولی بن جاؤ
تو ایسے چل سکتا ہے نا, یا مطلب ماموں کو بولے, مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ والد ہوتے ہیں لیکن وہ کسی اور کو اجازت دیتے وہ ہیں کہ وکیل آپ بنا والد رہے ہیں ہیں. نا, وہ اپنی جگہ ہاں وکیل بنا رہے ہیں, یعنی وہ راضی ہے ہاں باپ ہاں لیکن اپنی جگہ ہاں وکیل بنا کے بھیج رہے ہیں کہ میری جگہ یہ کھڑے ہوں گے. حالانکہ کرنا نہیں چاہیے, اوکے. لیکن ہم لوگ کے وہاں کیا ہے اصل میں, ایسے میں رسپیکٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے نا, جی کہ ہاں ہم نے وہی. ان کو رسپیکٹ دیا اور وہ پھر اپنے جی آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم کو دیکھو کتنا اچھا وہ ہے کہ اپنے اس میں, حالانکہ ہونا کیا چاہیے اسلامی طریقے سے کہ باپ موجود ہے تو باپ خود ولی بنے, گواہوں کے طور پر ان کو لے سکتے ہیں کہ ہاں یہ ماموں گواہ ہے یا یہ چاچا گواہ ہے یا وہ ہے, لیکن اگر وہ باپ اجازت دے رہا ہے کہ میں اپنی جگہ وہ بھیج رہا ہوں وکیل بنا کر, وکیل یعنی اپنی جگہ ان کو بھیج رہا ہوں, تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اوکے جزاک اللہ. تیسری ارکان نکاح میں کیا ہے کہ اپنے نکاح کے الفاظ خود ایجاب و قبول ہونا چاہیے, کوئی کسی کی طرف سے نہیں, یعنی لڑکی نہیں راضی ہے اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی بولا ہاں نکاح قبول ہے, یا لڑکا نہیں راضی ہے اس کے گھر والے بول رہے ہیں ہاں ہم کو نکاح قبول ہے, ایسا نہیں ہے. لڑکی لڑکا خود اپنی زبان سے نکاح قبول کریں گے, یعنی لڑکی کو پوری کنڈیشن بتائی جاتی ہے, تمہارا اتنا مہر ہے اور اس سے فلاں بن فلاں سے تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے, ان دو گواہوں کی موجودگی میں تمہارا حق کے مہر یہ ہے, اور یہ ساری چیزیں کیا تم کو قبول ہے. اگر وہ زبان سے اقرار کرتی ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے تو وہ نکاح ہو جائے گا. اسی طرح لڑکا بھی زبان سے, یہ شرط ہے ارکان نکاح میں کہ دونوں کیا ہے الفاظ ایجاب و قبول وہ اس سے کرنا چاہیے. مثلا لڑکی آ کر کہے, یعنی آپس میں لڑکا لڑکی یہ کر رہے ہیں کہ میں تم سے نکاح کرتی ہوں, لڑکا کہے میں نے قبول کیا, تو یہ نکاح نہیں ہوگا, یاد رکھیے, کیونکہ اس میں باقی کے ارکان نہ ولی ہے نہ گواہ ہے, اور آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہوتے ہیں یعنی لو ہو گیا اور پسند کرنے لگے اور بھاگ گئے چھوڑ کے گھر, اور وہ اور جا کے اپنی طرح, تو یہ نکاح نہیں ہوا. باسط ہے, یعنی بتا دیا نا کہ اگر اس طرح سے عورت اگر یعنی اولاد بھی ہوتی ہے تو وہ عورت زانیہ کہلائے گی, یعنی اس کا نکاح ہی نہیں ہوا. چوتھا شرط جو ہے ارکان نکاح کی وہ حق مہر ہے, یہ واجب ہے اور فرض ہے. قرآن میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کس چیز کا, کہ مہر ادا کرو, کہ یہ عورت کا حق ہوتا ہے. ایک مہر جو ہوتا ہے کہ وہ جلد سے جلد ادا کرنا, ایک ہوتا ہے کہ مثلاً یہ کہ اسی لیے کہا گیا نا جو تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق, یہ نہیں کہ 1 بیگھہ زمین ہے اور ایک گھر لاٹ کرتا ہوں اور ایک اتنا دکان دیتا ہوں اور ایک اتنا سونا دیتا ہوں اور یہ کرتا ہوں, خالی لکھ کر پیپر پہ دے دیا. یاد رکھنا وہ عورت پر قرض رہے گا. اگر شوہر فوراً دے رہا ہے تو اس کا حق ادا ہو گیا, اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت میں سے پہلے عورت کا مہر نکالا جائے گا. ہمارے وہاں کیا کرتے ہیں, میت کے پاس لے جا کے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو مہر معاف کر دو. کیوں معاف کرے وہ, جب اس کا حق ہے وہ نہیں چاہتی تو تم زبردستی اس کو کیوں کرواؤ گے, اس کی وراثت میں سے اس کو دو لیکن اس کا حق دو. یہ ساری چیزیں بہت ڈیٹیل میں ہے, ہم لوگوں کو بہرحال الحمدللہ اس چیز کا جاننا ضروری ہے, کیونکہ قرآن میں آیتیں آئی ہیں. مشرک کون ہوتا ہے کہ ولا تنکحوا المشرکین, مشرک مردوں سے نکاح مت کرو, مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ یہ ہو جائے, یعنی ایمان والی ہو, حتی یؤمن, یہاں تک کہ وہ اگر مشرکہ تھی پہلے لیکن اب ایمان لے آئی ہے. اور ایمان لانے کی بھی انما الاعمال بالنیات, یہ نیت نہیں ہو کہ میں شادی کے لیے ایمان لا رہی ہوں, نہیں, اس کے دل میں اس ایمان کا وہ ہو, یا پھر یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بعض جگہ ہوتا ہے کہ ہاں شادی کے لیے ایمان لے آتے ہیں لیکن بعد میں اتنی اچھی مومنہ بنتے ہیں کہ باقی مسلم عورتوں سے بھی اچھی. اگر ایسا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن مشرک یعنی بت پرست جو ہیں, بتوں کی پوجا کرنے والے, شرک کرنے والی عورتیں ہیں, تو وہ ہرگز بھی ان سے نکاح جائز نہیں ہے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اور لونڈی مومنہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے, چاہے کہ تم کو مشرکہ کتنی اچھی کیوں نہ لگے. یعنی ایک جو غلام عورت ہے لونڈی, جیسے کہ جو مال غنیمت میں یا جنگ میں ہاتھ آتی تھی, شادی معیار صرف پسند نہیں ہے بلکہ ایمان پسندیدہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ شادی پسندیدہ ملے کہ کسی سے بھی کر لو, نہیں, ایمان شرط ہے.
ایک مومن مومن سے ہی شادی کرے گا، ایک مومنہ مومنہ اس سے ہی کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کی مالداری کی وجہ سے، یعنی بہت مالدار ہے۔ نمبر 2 اس کے حسن کی وجہ سے، یعنی بہت خوبصورت ہے۔ نمبر 3 اس کا خاندان بڑا ہے۔ نمبر 4 اس کے دین کی وجہ سے۔ ان میں سے جس نے دین کی وجہ سے نکاح کیا وہ کامیاب ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ 3 وجہ سے وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے اور کہاں کہاں پر یہی آیت آئی ہے، یعنی مشرکوں اور بت پرستوں سے رشتہ حرام ہے، اس سے اہل کتاب کی عورتیں مستثنیٰ ہے۔ اور والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں، یعنی ان اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے نکاح تمہارے لیے جائز ہے، بشرط یہ کہ تم انہیں ان کے مہر ادا کرو۔ لیکن اب یہ اہل کتاب والی عورت کون سی ہے کہ وہ جو یعنی ایمان لاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتی ہے، وہ اہل کتاب تھی تو اس سے نکاح جائز ہے۔ لیکن اگر وہ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی مشرکہ ہے۔ اس آیت سے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، نیز حدیث سے بھی اس کی اجازت ثابت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو لیکن وہ ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی اہل کتاب مرد مسلم عورت سے نہیں کرے گا، لیکن مسلم مرد کو اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب، کیونکہ وہ بعد میں اپنے ساتھ مومنہ بنا کے لائے گا نا، مرد نہیں ہوتے جلدی۔ مومن لونڈی مشرکہ آزاد سے بہتر ہے، پھر فرمایا کہ ایمان والی لونڈی مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے۔ آیت کا یہ ٹکڑا عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں اترا، ان کے پاس ایک سیاہ فام لونڈی تھی، ایک دن یہ اس پر ناراض ہوئے اور اس کو ایک تماچا مار دیا، پھر گھبرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے کہ آج مجھ سے یہ قصور ہو گیا ہے۔ پوچھا لونڈی کیسی ہے؟ بولے موحدہ ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والی ہے، نماز روزے کی پابند ہے اور اچھی طرح وضو کرتی ہے۔ فرمایا ابو عبداللہ یہ تو ایمان والی ہے۔ بولے اللہ کی قسم میں اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس پر کچھ مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو انہوں نے اپنی تو لونڈی سے ہی نکاح کر لیا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا نکاح مشرکوں میں کرا دیں اور اپنی بیٹیاں بھی دیں تاکہ شرف نسب قائم رہے، اس پر یہ آیت اتری۔ یعنی بڑے خاندان کے تھے تو مشرک مرد لوگ کیا چاہتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دیں۔ تو یہاں بتایا کہ ان لوگوں کو اعتراض ہونے لگا کہ دیکھو یہ اپنی لونڈی سے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی۔ اور اسی طرح آگے مردوں کے لیے جب ولی نکاح کرنے لگے تو کس چیز کا خیال رکھے کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں۔ جیسے کہ پڑھ چکے نکاح کرنا کروانا، تو ایک تو ہے کہ مرد اپنا خود نکاح کر رہا ہے، لیکن عورت کا جب کروانے جا رہے ہو تو پھر کیا ہے کہ وہ خود نہیں کرے گی بلکہ اس کا کوئی نکاح کروائے گا، ولی جو ہوگا وہ نکاح کروائے گا۔ ایک منٹ، تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ ولی کے لیے کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ اور نہ تم نکاح کرتے دو مشرک مردوں سے، اور ایک مومن غلام مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں وہ بہت پسند ہو، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ نکاح کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے پسند اور ناپسند، یا تو پسند ہے یا نہیں پسند ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی ان سے اگر نکاح کر کے دو گے تو تمہارے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔
کیونکہ یہ بت پرست تو خود آگ میں جائیں گے اور جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا. واللہ یدعو الی الجنتی، اللہ تعالیٰ کیوں مومن کو مومنہ سے نکاح کرنے اور مومنہ اور عورتوں کا نکاح کر کے دو مومنوں سے، کیونکہ اللہ یہ سارے احکام سے منع کر کے دراصل تمہیں جنت کی طرف بلا رہے اور مغفرت کی طرف اپنے اذن سے بخشش کی طرف بلا رہے. اگر تم یہ ایسا کرو گے تو تم شرک سے بچ جاؤ گے اور گناہوں سے بچ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار ہو جاؤ گے. اگر تم اللہ کی بات مان لو گے تو اس صبر اور قربانی کے نتیجے میں کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ دیا کہ مجھے میرے رب نے اجازت نہیں دی ہے اور تم اپنی پسند کو چھوڑ دیتے ہو، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اور جنت کا وعدہ کیا. اور اللہ بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو سب لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑے، تاکہ وہ بات سمجھ جائے. یہاں اسٹرکٹلی بتایا گیا ہے کہ پھر فرمایا مسلمان غلام غیر مسلم آزاد سے بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح نہ کرو، ممکن ہے ان کا حسن و جمال انہیں مغرور بنا دے. اسی طرح مال کی وجہ سے نکاح نہ کرو، ممکن ہے ان کا مال انہیں سرکش بنا دے. ہاں دینداری کی وجہ سے نکاح کرو. سیاہ فام بدصورت دیندار لونڈی افضل ہے. عورتوں سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، حسب اور نسب کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار سے کامیابی حاصل کرو. یعنی اگر دیندار لڑکی یا لڑکے سے نکاح کرتے تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ باقی جو تینوں چیزیں وہ خود بخود آ جائیں گی. پوری دنیا سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور دنیا سے فائدہ اٹھانے کی حیثیت سے سب سے افضل دیندار و صالح عورت ہے. یعنی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پوری دنیا جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے زیادہ متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز کیا ہے؟ نیک صالح عورت، کہ اس سے نکاح کرو. پھر فرمایا کہ مشرکوں کے لیے مسلمان عورتیں حرام ہیں. فرمایا لا ہن حل لہم، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10. نہ مسلمان عورتیں مشرکوں کے لیے حلال ہیں، نہ مشرک ان کے لیے، بلکہ حبشی مومن سردار مشرک سے بہتر ہے. مشرکوں کے ساتھ رہنا سہنا اور ان کی صحبت دنیا کی محبت پیدا کرتی ہے، حرص بڑھاتی ہے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سکھاتی ہے، جس کا نتیجہ بے حد برا ہے. اور اللہ شریعت اور آسمانی احکام کے ذریعے سے تمہیں جنت و مغفرت کی دعوت دیتے ہیں. اللہ نے لوگوں کی نصیحت کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کی. تو یہ آیت اتنی ڈیٹیل میں تھی کہ اس کو جاننا ضروری تھا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے اتنی خرابی پھیل چکی ہے نا، اتنا زیادہ آج کل یہ ٹرینڈ چل گیا ہے جو سوشل میڈیا وغیرہ اتنے بیکار کہ آپ عام طور پر دیکھو گے کہ مسلم لڑکیاں نقاب کی حالت میں، ایسی بری حالت میں، ایسے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ایسے بری طریقے سے سڑکوں پر نظر آتی ہے، پارکوں میں نظر آتی ہے کہ دیکھ کے شرم آتی ہے. یعنی دل اتنا کڑتا ہے کہ ان کو کیسے پکڑ کے روکا جائے اور کیسے ان کو سمجھایا جائے. تو ایٹ لیسٹ قرآن سے گزرنے والے اگر اس چیز کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ان تک کوئی تو پیغام کوئی پہنچائے گا کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے کہ کیسے تم دوستی کر سکتے ہو کسی اس سے، یعنی مشرک سے، یا کیسے اور لڑکیاں دوستی کر سکتی ہیں کسی مرد، لڑکے ہیں جو مشرکہ سے، یا عورتیں کسی مشرک مرد سے. یعنی یہ تو شروع سے ویسے بھی جائز نہیں ہے. نکاح بھی کر لو تو بھی نکاح نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ ہے ہی نہیں یہ ساری چیزیں. تو کم از کم ہم لوگوں کو اس چیز کے لیے جاننا چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ لمبی چوڑی تقریر یا مسئلے مسائل نہیں بیان کر سکے، ان کو بتا تو سکتے ہیں کہ قرآن میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹلی منع کیا. اول تو دوستی ابھی سورہ نساء میں پوری ڈیٹیل آئے گی کہ ان سے چھپی دوستی مت کرو اور وہ ان کے ساتھ یہ تعلقات مت کرو. اس کا مطلب یہ کہ مسلم لڑکی مسلم لڑکے سے چھپی دوستی رکھ سکتی ہے؟ نہیں، کسی سے بھی نہیں. حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کوئی مرد لڑکا کسی مومن لڑکی کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کلاس فیلو ہو یا جو بھی ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. کتنی مرتبہ آ رہا ہے یہ وَيَسْأَلُونَكَ؟ آپ کے پاس جو لسٹ ہے اس میں دیکھیے 8ویں بار آ رہا ہے نا باجی، ہاں 8ویں بار آتا ہے. 7ویں بار آ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. تو سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں. 7ویں بار. ہم لوگ
ہم لوگوں کو سن کر تو شرم آئے گی کہ اچھا مرد لوگ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کر لیں، لیکن کیونکہ قرآن نیا نیا نازل ہو رہا ہے اور یعنی ان لوگوں کو جو پہلے کی جہالت میں عادتیں تھی اس سے نکلنا تھا، کہ ان لوگوں کو شرم محسوس ہوتی تھی کہ ہم اب تک جو کرتے رہے کیا وہ گناہ کا کام ہے، تو ہم کو اس سے رکنا چاہیے۔ یہاں پر یہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں۔ محیض حوض سے ہے، ہادہ یخیدو بہنا، جیسے حوض کیسے بہتا رہتا ہے ویسے بہنا، اسی لیے حوض کو اسی لیے حوض کہا جاتا ہے کہ وہ بہتا رہتا ہے۔ حیض سے مراد وہ خون ہے جو مخصوص دنوں میں بلوغت کے بعد عورت کے رحم سے جاری ہوتا ہے، خلاف عادت ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ استحاضہ، یعنی ایک تو ہے جو اس کا ٹائم ہے 6 days 7 days 5 days جو بھی ہے اس کو حیض کہا جائے گا، لیکن کسی کو 15 دن ایک مہینہ تو اب اس کو حیض نہیں کہا جائے گا، 7 دن 8 دن کے بعد بھی جو جاری ہے اب اس کو کہیں گے استحاضہ، اس کا ایک الگ وہ ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ کبھی وہ پڑھیں گے طہارت کے مسائل تو اس میں دیکھیں گے۔ کرنا کیا ہے اس میں، یہاں اس سوال کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آگے تمام طلاق کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، ساتھ ہی وراثت، عدت، ولادت، ان سب میں حیض کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ حیض کے بارے میں کیسے طلاق دی جا سکتی ہے، حیض کی حالت میں دیں یا نہیں دیں، یا حیض کے دنوں میں عورت کی حالت کیا ہوتی ہے، اس میں عورت کے ساتھ تعلقات کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ قل ہوا اذن، کہہ دیجئے وہ اذیت ہے، اذا یعنی تکلیف، ایک بیماری ہے، ایک گندگی ہے، یعنی حیض کی حالت میں صحت کی نسبت تکلیف کی حالت میں انسان ہوتا ہے اور گندگی ہے، نجاست ہے، تو ایسے میں کرو کیا، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس الگ رہو حیض میں تم عورتوں سے۔ ازل کا معنی الگ ہونا، اس سے مراد بیوی کے ساتھ ان دنوں میں ہم بستری سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کون کون سے کام کر سکتی ہے، یعنی حیض میں وہ اللہ کی تسبیح بھی کرے گی اور قرآن جو زبانی یاد ہے اس کو بھی دہرائے گی۔ صرف کیا چیز منع ہو جائے گی اس سے، نماز اور روزہ۔ ہمارے وہاں کیا کرتے ہیں، ہر چیز کی چھٹی، رمضان کے مہینے میں چھٹی مل گئی، روزہ چھوٹ گیا، بہت بڑی غنیمت، چلو بازار کے چکر لگائیں، یہ کریں، نہیں، سب کچھ ویسے ہی کرنا ہے جیسے روزے میں کرتے تھے، صرف کیا نہیں کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے بس، باقی صبح شام کے اذکار ہیں، اپنی قرآن کی دہرائی ہے، جو قرآن یاد ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہے، رات کے سونے کے اذکار میں جتنی صورتیں آ رہی ہیں اس کو پڑھنا ہے، وہ سارے کام ہوں گے۔ نہیں کرنا ہے تو نماز نہیں پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں اس کی قضا بھی نہیں ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، نہیں تو ہر مہینے کی 7 دن کی 5 وقت کی نماز کتنی بھاری ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے۔ ہاں لیکن روزہ قضا رکھنا ہے، تو اب تک جن کے نہیں ہوئے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ استقبال رمضان فرسٹ شروع کریں گے 1 مارچ سے، اور اس کے بعد پھر دورے قرآن، تو اس میں ڈیٹیل ہم دیکھیں گے، لیکن ابھی بھی ٹائم ہے کہ اپنے پچھلے چھوٹے ہوئے روزے ابھی شعبان میں پورے کریں اگلا رمضان آنے سے پہلے، کیونکہ وہ قرض ہے ہمارے اوپر، تو یہ چیز حیض میں چھوڑ دی جائے گی، یعنی روزہ۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ ایک معنی ہے کہ جب خون بند ہو جائے اور پاکی کا غسل ابھی نہیں ہوا ہے اور خون بند ہو گیا ہے، یہ طہر ہے۔ دوسرا معنی ہے خون بند ہو جائے اور غسل بھی کر لیا ہے، اب طہر مکمل ہو گیا، کیونکہ آگے کیا تطہرنا، یعنی اچھی طریقے سے پاک ہو جائے، یعنی ایسا نہیں ہے مثلا یہ کہ حیض کا خون آنا بند ہو گیا لیکن وہ سستی کی وجہ سے کیا کرے گی کہ چلو ٹھیک ہے مجھے ڈبل غسل نہیں کرنا پڑے گا، تو شوہر کا بھی حق ادا کر دی، وہ بھی کر دیا اور ساتھ میں دونوں، تو ایسا نہیں ہوگا، وہ ناپاکی کی حالت ہے، اس میں یہ نہیں کر سکتے ریلیشن شپ۔ اچھی طریقے سے غسل کرنا ہے، پاک ہونا ہے، اس کے بعد جا کر وہ چیز کی جائے گی، تو یہاں پر یہی ہے۔ اور کیونکہ حیض کی حالت میں اگر آئے تو کیا کفارہ دینا پڑے گا، کیا کفارہ ہوگا اس کا دیکھیں گے، اگر کوئی اس طرح سے بغیر غسل کیے ہوئے اور یا
بعض لوگ جو ہے کہ مجبور کر دی جاتی ہیں کہ حیض کی حالت میں بھی وہ کرتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں ہے، بند ہو گیا ہے یا جو بھی ہے. بہت زیادہ اس میں مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ. انس رضی اللہ عنہ فرماتی جب کوئی یہودیہ حالت حیض میں ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھانا پینا اور اٹھنا. ہمارے اسلام میں کیوں پوچھا گیا سوال یہ؟ کیونکہ یہودیوں کے وہاں اور کرسچینٹی میں ایک ایکسٹریم تھی، تو دونوں کے بیچ کا راستہ اسلام نے بتایا ہے. کیا ہے؟ مثلاً یہودی لوگوں کے یہاں کیا کرتے تھے کہ جب کوئی حیض سے عورت ہوتی تھی تو اب اس کا کھانے کی پلیٹ الگ، اس کا گلاس الگ، اس کا بستر الگ، اس کے سونے کی جگہ الگ، بالکل کوئی تعلق نہیں. جب یہودیوں کو آپ کے اس حکم کی خبر پہنچی تو بولے یہ شخص ہماری ایک ایک بات کی مخالفت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی الزام لگانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس طرح اتاری ہے کہ یہ کرنا ہے، صرف صحبت نہیں کرنا ہے، باقی بیوی سے ہر قسم کے تعلقات رکھنا ہے، یعنی بات چیت بھی کرنا ہے، ساتھ میں بیٹھ کے کھانا بھی کھانا ہے اور ان کے سارے کام بھی کر کے دینا ہے، ساری چیزیں. صرف کیا نہیں کرے گی کہ صحبت نہیں ہوگی. تو اب ان لوگ کو یہودیوں کو جب سنا تو بہت غصہ ہے کہ ابو القاسم کو تو ہماری مخالفت کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. اسید بن حزیر عباد بن بشیر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی باتیں بیان کی اور پوچھا کہ یہودی حائضہ سے جمع نہیں کرتے، کیا ہم حالت حیض میں جمع کریں، ان کی مخالفت نہ کریں؟ یعنی وہ نہیں کرتے تو ہم تو کریں تاکہ ان کی مخالفت ہو. یہ سن کر آپ کا چہرہ بہت متغیر ہو گیا، یعنی غصے میں آ گیا، اور انہوں نے آپ کی ناراضگی محسوس کر لی اور اٹھ کر چلے گئے. اتنے میں آپ کے پاس تحفے میں دودھ آیا. آپ نے آدمی بھیج کر ان کو بلوایا جنہوں نے یہ سوال کیا تھا اور دودھ پلایا. اب انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہے، راضی ہے. حیض کی حالت میں علیحدگی کا یہ مطلب ہے کہ ان سے صحبت نہ کرو، کیونکہ آپ نے فرمایا سب کچھ کر سکتے ہو بس جمع نہیں کر سکتے. یعنی اگر ساتھ میں سونا ہے سو سکتے ہیں ایک ہی بستر میں، اور دوسرے سارے کام سوائے کے صحبت کے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت ہے. مسروق صدیقہ کے پاس پہنچے، یعنی ایک صحابی ہے مسروق رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچے اور سلام کیا. آپ نے سلام کا اچھا جواب دیا اور بیٹھنے کا حکم فرمایا. بولے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں مگر شرم مانے آتی ہے، یعنی ایک عورت سے میں پوچھ رہا ہوں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، انتقال ہو چکا ہے. فرمایا میں تمہاری ماں ہوں اور تم میرے بیٹے ہو، پوچھو جو بھی پوچھنا چاہتے ہو. بولے مرد حالت حیض میں اپنی بیوی سے کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا سب کچھ کر سکتا ہے بس جمع نہیں کر سکتا. اسی طرح حرام ہے عورت کے ساتھ دوبر میں اس کے ساتھ صحبت کرنا. جیسے یہ ہے نا آگے کی آیت، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم. قرآن کتنا یعنی اصلاح کرنے والی کتاب ہے، کتنا ہم کو ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کرنے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا یفصل اللہ آیاتہ، اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات تاکہ تم کوئی چیز میں کنفیوزڈ نہیں رہو. گھر کے معاملات، شوہر بیوی کے معاملات، طلاق کے معاملات، حیض کے معاملات، ہر چیز کے بارے میں. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ یعنی ان کو بتا دیا گیا کہ حیض کے اس میں کیا نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص پر لعنت کی ہے جو قوم لوط جیسا عمل کرتا ہے. یعنی کیا نہیں کرنا ہے، نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہے، جس طرح آزادی سے اپنی کھیتیوں میں جاتے ہو ویسے ہی کیا ہے اپنے بیویوں کے پاس بھی جب چاہو جس وقت چاہو جیسے چاہو وہ کر سکتے ہیں. سورہ معارج میں مومن ومن استقی وراء ذالک، یعنی فطری جگہ سے تعلق رکھنا ہے بیویوں سے، اس کے علاوہ دوسری جگہ منع ہے. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس آؤ تم اپنی بیویوں کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے. یہاں ایک کام تو منع کیا گیا کہ حیض کی حالت میں نہیں کرنا ہے جمع، مگر کچھ کام اور بھی ہیں جو حیض کی حالت میں نہیں کرنے ہیں. کون کون سے کام ہیں جو حیض کی حالت میں عورت نہیں کرے گی؟ جیسے ہم لوگوں نے پڑھا، نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھتے. اس نماز کی قضا بھی نہیں ہے. اسی طرح روزے نہیں رکھے گی مگر اس کی قضا واجب ہے. تیسرا طواف کعبہ نہیں کر سکتی، البتہ حج کے باقی ارکان کر سکتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہی کیا. جب احرام بن کر وہ پہنچی حج کے لیے تو پتہ چلا کہ حیض آ گیا، تو بہت رونے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف کعبہ کے علاوہ
تمام ارکان تم ادا کرو گی، صرف پاک ہونے کے بعد طواف کعبہ کرو گی. تو عام دنوں میں بھی ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ حیض آ جاتا ہے تو پھر کعبے میں حرم میں نہیں داخل ہوں گے، کہ مسجد میں جانا بھی منع ہے اس کو. اسی طرح قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی ڈائریکٹ، البتہ زبانی تلاوت کی اکثر علماء کے نزدیک اجازت ہے. اسی طرح سیکھنے اور سکھانے کے لیے اجازت ہے. اگر تعلیم کی غرض سے ہو تو ہاتھ میں گلوز وغیرہ کوئی کپڑا رکھ کر پڑھا یا پڑھایا جا سکتا ہے. علامہ بن باز جو سعودی عرب کے بڑے وہ تھے، اسکالر تھے اور فقیہ تھے، مفتی تھے، انہوں نے یہ چیز کہا کہ اگر ایک مثلاً یہ کہ ایک عورت ہے وہ پڑھا رہی ہے اور پڑھانے کے دوران اگر اس کو حیض آتا ہے تو وہ 7 دن کی چھٹی دے دے گی اسٹوڈینٹس کو، اور پھر ہر اسٹوڈینٹ وہ اس کی چھٹی ختم ہوئی تو وہ جو اسٹوڈینٹ ہے ان کی چھٹی شروع ہو جاتی، تو 15 دن جب نہیں پڑھائی ہوگی تو کیا حال ہوگا. اس لیے ان لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، لیکن شرط یہ کہ ہے کہ کوئی گلوز وغیرہ پکڑ کر یا کوئی کپڑے سے، کہ ڈائریکٹ صحیح مصحف جو ہے، مصحف کہتے ہیں قرآن کریم کو، اس کو ہاتھ نہیں لگائے گی. تو محض حیض کی وجہ سے اتنے بڑے خیر سے محروم رہنے کا نقصان ہے. مثلا آپ نے قرآن کی کوئی سورہ یاد کی اور اس کو آگے یاد کرنا یا دہرانا چاہتے ہیں، تو اگر ایک ہفتہ یہ عمل چھوڑ دیں گے تو نقصان ہوگا کہ بھول جائیں گے. اسی طرح کیونکہ قرآن کو بھلانا کتنا بڑا گناہ ہے، یا نفاس والی عورت اگر وہ بھی حافظہ ہے 40 دن نہیں پڑھے گی تو اس کا ہی نقصان ہے. اب استخاصہ کے مختلف احکام ہیں. جو حیض میں پابندی ہے اس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، اس کا ایک الگ وہ ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گی ایسے میں. ان اللہ باجی یحب السلام علیکم باجی. آج کل تو یہ موبائل ہے تو اس میں دیکھ کر پڑھ سکتے نا باجی؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں کہ قرآن ہے جی وہی ہے، کہ اگر مصحف کو جزاک نہیں اللہ. ہاتھ لگا لگے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور پسند کرتے ہیں پاک صاف رہنے والوں کو. توبہ کا حکم اس لیے کہ اس حکم کے آنے سے پہلے کوئی شخص اگر غلط کام کرتا رہا ہے، یعنی اپنی بیوی سے ایسی حالت میں جمع کر لیا ہے یا پھر غیر فطری طریقے سے اس سے تعلقات کیا ہے، تو اب وہ توبہ کرے اور اس کام سے باز آ جائے. جو کیا اس پر ندامت، یعنی توبہ کی شرائط کیا ہوں گی؟ نمبر 1، جو کیا اس پر ندامت، اس کو شرمندگی ہونا چاہیے کہ اللہ کا میں اب تک حکم ماننے سے یعنی نافرمانی کرتا رہا یا کرتی رہی. نمبر 2، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا. نمبر 3، حال سے ہجرت، یعنی جو جہاں رہ کر عادت تھی وہ کام کرنے کی، اس سے ہجرت. پھر اسی طرح نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، کیونکہ کھیت جو ہے ایک نہایت قیمتی اور پسندیدہ چیز ہوتی ہے. جو زمیندار ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنا وہ لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی زمین ہے، اتنی وہ ہے. تو یہاں عورت کو کھیت، تاکہ مرد عورت کو عزت دے. جس طرح ایک زمیندار اپنی زمین کو عزت دیتا ہے، ویسی مرد جو ہے وہ ایک عورت کو عزت دے جس طرح وہ اپنی زمین کو عزت دیتا ہے. پھر جس طرح کسان یا زمیندار اپنی زمین کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ایسے ہی شوہر جب بیوی پر نظر ڈالے تو وہ اس کو خوش کر دے. یعنی ایک مومنہ عورت کی یہ وہ ہے. نمبر 3، اپنی زمین، اپنا کھیت، اپنا گھر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں جاتے ہوئے انسان کو کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. مثلا مرد حضرات اپنے گھر میں ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، ان کو کوئی وہ نہیں ہے کہ ہاں کوئی کسی سے پوچھ کر آنا ہے یا کسی کو وہ کرنا ہے. تو یہاں پر بھی بلا جھجک، اس طرح بیویوں سے بھی بلا جھجک تعلقات. پھر جس طرح کھیتی کو ویران اور بنجر نہیں کسان چھوڑتا ہے، اسی طرح جب بیوی سے نکاح کیا ہے تو اس کی کیئر کرنا چاہیے، اس کی ضروریات کا اس کو خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہ ایک کسان اپنی زمین کا یا ایک زمیندار اپنی زمین کا خیال رکھتا ہے، ایسی عورت کا وہ شوہر کیا ہے خیال رکھے گا. فاتو حرثکم انا شئتم، تو آؤ اپنی کھیتی کے پاس جہاں سے آؤ، یعنی جہاں سے تم چاہو. اس سے مراد ہے یعنی اور جب چاہو، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے اور کوئی جھجک محسوس مت کرو. اسی طرح
یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس اس کے پیچھے سے آئے تو بچہ کانا پیدا ہوتا ہے. تو ان کے اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ اس طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں ہلاک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں نے آج اپنی سواری پھیر لی. آپ نے کچھ جواب نہیں دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یعنی جو فطری طریقہ ہے مجامعت کا وہ کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے کہ جو وہ ہے قوم لوط والا طریقہ یا جو ہے وہ سب حرام ہے. اور ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کا ملنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، کہ اپنے لیے آگے بڑھاؤ. مراد کیا ہے؟ عورت کے پاس محض سیر و تفریح کے لیے یا سیٹسفیکشن کے لیے مت جاؤ، بلکہ اس سے اولاد پیدا کرنا مقصود ہو. اس لیے اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ، آخرت کی فکر کرو. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کتنا ایک چیز کلیئرلی بتا رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے آگے بڑھاؤ. یعنی اگر نیک صالح اولاد ہوتی ہے تو تمہارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گی، تمہارے لیے خوشی کا سبب ہوگی، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. تو یہ مقصد بھی ہو نکاح کا اور جمع کا، نہ یہ کہ خالی بس اپنے ضروریات وہ کرنے کے لیے. کہ شادی محض ایک انجوائمنٹ نہیں ہے، بلکہ ان تعلقات کے علاوہ بھی بیوی شوہر دونوں ایک دوسرے کی آخرت کی بھی فکر کریں. یعنی جیسے وہ اگر نیک بیوی ہے تو وہ اپنی فکر کرتی ہے، اسی طرح وہ کیا کرے گی؟ شوہر کے بھی بارے میں فکر مند ہوگی. کہ مثلا یہ ہے کہ شوہر کا یعنی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز کی تلقین کرے گی، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا اس کو روزے کی. تو آخرت کی تیاری. پھر فرمایا کہ اپنے لیے کچھ آگے بھی بھیجو، یعنی حرام سے بچو اور نیکیاں کرو تاکہ آخرت کا ذخیرہ ہو اور کام آئے. اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور ان فحش بے حیائیوں سے باز رہو اور اللہ سے شرماؤ. ایک دن تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، وہ تمہیں تمہارے عملوں کا بلا کم و کاست ضرور بدلہ دینے والے. پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما برداروں کو اور حرام سے باز رہنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے. یعنی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے یہ سوچو کہ تم کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے. جان لو انکم ملاقوہ، بے شک تم ملنے والے ہو اللہ سے. تو سوچو کہ کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کیا کہ کیا ہے. اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک تم ملنے والے ہو اللہ سے. تقویٰ یہاں کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو؟ مثلا یہ سارے تعلقات جو بتائے جا رہے ہیں اکیلے کے ہیں. یعنی شوہر بیوی کو پہلا پسلا کر اگر ایسا کوئی غیر فطری عمل اس سے کرواتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور بیوی بیچاری علم نہیں ہے اس کو، اور شوہر کی محبت یا ڈر کی وجہ سے اس کی بات مانتی رہتی ہے، اللہ کو ناراض کرے، تو ایسے میں اللہ سے ڈرو اور جان لو، علم حاصل کرو کہ تم اللہ سے جا کر ملنے والے ہو. اگر تم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی یا ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیے تو اللہ کے ہاں دونوں کو جواب دینا ہوگا. کیونکہ حقوق العباد کی معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگتے. اسی لیے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے وہ کرنا ہے. صحیح حدیث میں ہے، سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان سے بچا. تو اگر ان کے نصیب میں ان کی صحبت سے اولاد لکھی ہوگی، یعنی وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو شیطان کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ہم لوگ کا کتنا بڑا قصور ہے نا، ہم یہ چیز نہیں کرتے اور بعد میں جب بچے وہ شرارت کرتے ہیں یا بدتمیزی کرتے ہیں یا کرتے تو اس کو بلیم کرتے یہ شیطان ہے اور یہ شیطانوں والی عمل کرتا ہے، یہ شیطان ہی کرتا ہے. اس کو نعوذ باللہ اگر کسی نے کہا کہ یہ شیطان ہے تو شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو دیکھو یہ یعنی ایمان والوں کی اولاد یہ اپنے اولاد کو میرے نام سے منسوب کرے، یعنی نعوذ باللہ یہ میرے شوہر کا بچہ نہیں، یہ شیطان کی اولاد ہے. تو بہت بری بات ہے. یہ ساری چیزیں الفاظ بھی ایسے اس طرح کے نکالنے تو یہاں منع کیا گیا. اور اگر یہ دعا کتنی چھوٹی سی ہے اور اگر خود شوہر بھی پڑھے بیوی بھی پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے اولاد نصیب میں رکھی ہے تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر نصیب میں بچہ ہونا لکھا ہے تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ پہلے ہی اپنے آپ کو اپنی آنے والی ضروریت کو، کیونکہ معنی کیا ہے
اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان سے بچا، ہم کو بھی بچا اور ہماری اولاد بھی بچا۔ اور کس نے اس طرح کا کیا تھا؟ آگے پڑھو گے آپ لوگ، ابھی آگے نہیں بڑھے ہیں، لیکن اور کس نے کیا تھا اس طرح سے اپنی اولاد کو شیطان کے مکر سے، شیطان کے شر سے بچانے آپا کے لیے؟ جی، مریم علیہ السلام مریم، ہاں مریم علیہ السلام کے لیے ان کی والدہ نے نا، مریم علیہ السلام کی انی اعیذک بک وذریتہا من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی جیسے سکھائے گئے نا، اعوذ بکلمۃ اللہ التامہ، اعوذ بکلمۃ اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اب ہو گئی اولاد اور ہم نے دعا نہیں پڑھی، ہم کو نہیں پتا تھا، اب کیا کریں گے؟ اب روزانہ صبح شام اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کریں گے شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ اعیذکما بکلمات اللہ، دو ہے تو اعیذکم، زیادہ ہے تو دو سے، ایک ہے تو اعیذک، اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے، اس کے بعد کہ قسموں کا بیان، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور نہ تم بناؤ اللہ کو نشانہ یا آڑ یا ڈھال اپنی قسموں کا، یعنی قسموں، اور قسموں بھی کیسی کہ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا، کہ نہ تم نیکی کرو گے، نہ تقوی کرو گے، نہ لوگوں میں صلح کراؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی تو رحمان اور رحیم ہے۔ پھر اس رب کا نام لے کر، اس کے نام کی قسمیں کھا کر تم خیر کا کام نہیں کرو گے، تم نیکی کے کام سے رکو گے، یہ قسم کھانا اللہ کا نام لے کر ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی نام کی قسم کھا کر کہے کہ میں تمہارا حق نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہارا حق نہیں دوں گا، یا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں آج سے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گا، یا پھر لوگ میری بات نہیں مانتے اس لیے اللہ کی قسم میں ان کے درمیان کبھی بھی صلح نہیں کراؤں گا۔ تو یہ عام طور پر اس طرح کا کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم آج سے تو میں اس کے گھر پہ بھی نہیں جاؤں گی، اللہ کی قسم آج سے تو میں اس سے بات بھی نہیں کروں گی، کبھی وہ ملے گی تو اس کی شکل بھی نہیں، تو یہ منع کیا گیا ہے اس طرح کی قسمیں، یعنی اللہ کو گناہ کے کام میں تم اللہ کو شامل کر رہے ہو، تم کو شرم آنی چاہیے، تم کو حیا آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تم کیا کر رہے ہو، کہ بیچ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور اتنی بڑی بات کر رہے ہو جو کہ گناہ کا کام ہے، کہ کوئی میری بات نہیں مانتا، اب میں کسی کی صلح کرنے نہیں جاؤں گا، یا ان لوگوں نے میری بے عزتی کر دی، وہ کر دی، اب میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ اگر کوئی ایسی قسم کھا لے نیکی سے رکنے کی تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو قسم توڑ دینا چاہیے اور وہ نیکی کا کام کر لینا چاہیے اور کفارہ دے دینا چاہیے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں مؤاخذہ کریں گے تمہاری قسموں میں لغو۔ لغو قسمیں کون سی ہیں؟ آپ لوگوں سے اگر ایگزام میں سوال کیا جائے کہ لغو قسمیں کون سی ہیں، لغو یعنی ایسا کام یا کلام جو بیکار اور بے فائدہ ہو، ایسے ہی جیسے کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں قسم سے میں کہی تھی، قسم سے میں نے نہیں کیا، قسم سے وہ، اب اس کی زبان پر وہ قسم سے، یعنی اس کا ارادہ نہیں ہوتا دل سے، بس ایک اس کے منہ پر جیسے بولتے نا تکیہ کلام، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوا، یا عربی میں جیسے بولتے ہیں واللہ، جیسے پڑھے لکھے لوگ بائی گاڈ، تو یہ ساری کیا ہے؟ لغو قسمیں ہیں۔ تو غیر ارادی طور پر، یعنی ان کی عادت میں شامل ہے، وہ دل سے نہیں بول رہے ہیں، یہ ان کی عادت میں یہ چیز شامل ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں وہی معنی کہ ایسی قسموں پر تو اللہ نہیں پکڑ کریں گے جو تقیہ کلام کے طور پر تمہارے منہ سے نکلتی ہے، یعنی تمہاری عادت ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے عادت بھی، یعنی قسموں کو نیکیوں اور صلہ رحمیوں کے چھوڑنے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ نیکی اور صلہ رحمی کے کام چھوڑنے پر اللہ کی قسمیں کھا بیٹھو۔ اور جیسے سورہ نور آیت نمبر 22 میں آئے گا ولا یقتلی، یعنی خوشحال عزیزوں کو، محتاجوں کو اور اللہ کی راہ کے مہاجروں کو نہ دینے کی قسمیں نہ کھائیں، بلکہ انہیں معاف کرنا اور غلیظہ کرنا چاہیے۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر کوئی اس قسم کی قسم کھا لے تو اسے توڑ کر قسم کا کفارہ دینا چاہیے۔ کیا ہے قسم کا کفارہ؟ یعنی مثلا کسی سے بات نہیں کرنے کی، زندگی بھر اس سے تعلقات نہیں رکھوں گا، بیوی ہے یا کوئی بھائی بہن ہے یا کوئی ہے، اب قسم کھا لی ہے
اب اس کا کیا ہے، قسم توڑے، ان سے تعلقات کرے اور اس کا کفارہ دے دے. کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں سب سے پیچھے آئے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اور تمہارا گناہ کی قسم پر اڑ جانا اور اسے نہ توڑنا اور کفارہ نہ دینا اللہ کے نزدیک بڑے گناہ کا سبب ہے. اگر جیسے حدیث بھی تصدیق کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کوئی قسم کھا لوں اور اس کے توڑنے میں خیر و برکت نظر آئے تو میں خیر و برکت والا کام کر ہی لوں گا اور قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا. عبد الرحمن فرماتے ہیں سرداری نہ مانگو، اگر بلا مانگے تمہاری سرداری مل جائے گی تو تمہاری اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، ورنہ تمہیں سرداری کے حوالے کر دیا جائے گا. اگر کوئی قسم کھا لو اور اس کے خلاف بھلائی نظر آئے تو قسم کا کفارہ دے کر بھلائی پر عمل کرو. اگر کسی نے کسی بات پر قسم کھا لی اور اس کے خلاف بھلائی دیکھ رہا ہے تو قسم کا کفارہ دے کر بھلائی کا کام کر لے. ترک قسم ہی قسم کا کفارہ ہے، یعنی وہ گناہ کا جو نیکی کا کام نہیں کرنے کی قسم کھائی ہے وہ کر لے گا، وہی اس کا کفارہ ہے. پھر منت و قسم غیر مملوکہ چیز نہیں ہے، نہ اللہ کی نافرمانی اور قطع رحمی میں ہے. لغو قسم کا بیان، یعنی جو قسمیں سبقت لسانی کے طور پر بلا ارادہ منہ سے نکل جائیں ان کی پکڑ نہیں ہے، اور نہ وہ منعقد ہو جاتی، یعنی قسم ہو نہیں جاتی. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لات و عزا کی قسم کھا لے، یعنی جاہلیت میں ان کو عادت تھی لات اور عزا کی قسم، اب ان کی غیر ارادی طور پر نکل گیا تو اب وہ بدلے میں کیا کرے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تو یہ اس کی قسم کا کیا بن جائے گا، کفارہ. چونکہ لوگ نو مسلم تھے، نیو مسلمز تھے، اور ان کی زبانوں پر لات و عزا کی قسمیں چڑھی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے یہ حکم فرمایا کہ کلمہ توحید سے کلمہ یہ شرک کا رد ہو جائے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ولی کے دلی قسموں کی پکڑ ہے. فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں بما عقدتم، یعنی اللہ تمہیں تمہاری دلی قسموں پر پکڑتے ہیں جن کو تم نے گرہیں باندھ لی، یعنی پکی قسمیں. ابو داؤد لغو قسم کا باب باندھ کر یہ حدیث لائے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغو یمین یہ ہے کہ کوئی بات پر سبقت لسانی کے طور پر اللہ کی قسم کھا لے. غرض اسی قسم کی قسمیں غیر شعوری طور پر نکل جاتی ہیں، دل سے نہیں کھائی جاتی ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ اس قسم کی قسم پر ضرور پکڑ کریں گے. کون سی؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن وہ پکڑ کریں گے اللہ تم کو ساتھ اس کے جو تمہارے دلوں نے قسمیں کھائی، یعنی دل سے جان بوجھ کر سمجھ کر پکی قسم، تب تو تمہاری پکڑ اور قسم بھی جھوٹی ہوگی. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والے، بخشش فرمانے والے اور بردبار ہیں، نرمی کرنے والے ہیں. غموز کی 3 قسمیں لکھی ہیں، قسم کی 3 اقسام، قسموں کی 3 اقسام. نمبر 1 جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا. نمبر 2 دوسری جو بلا ارادہ انسان کھاتا ہے جس کو لغو کہا گیا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی انسان کو کسی بات میں یا بات میں یہ کہنا نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. اسی طرح بعض مرتبہ سورہ فرقان میں بھی آیا ہے کہ وہ لغو قسمیں نہیں کھاتے. نمبر 3 پکی قسم، کوئی کھا بیٹھے پھر اس کو توڑے تو اس پر اس کا کفارہ دینا ہوگا. کفارہ کیا ہے؟ پکی قسم توڑنے کا، ہاں اس کا نہیں، یعنی جو یہ عادت ہے واللہ اللہ کی قسم اور یہ وہ عادتاً کر رہا ہے، لیکن اگر کسی بات پر اس نے پکی قسم کھا لی کہ پکی اللہ کی قسم کہ میں یہ پکی نہیں بھی بولے لیکن دل سے وہ جیسے ہوتا ہے نا غصے کی حالت میں بالکل میں قسم کھاتی ہوں کہ میں یہ نہیں کروں گا، اب یہ کیا ہے، اس کے دل نے بھی ساتھ میں گواہی دی. اب اس کو کیا کرنا ہے کہ کفارہ ادا کرنا ہے، اس قسم کو توڑ دینا ہے. کفارہ کیا ہے؟ نمبر 1 یعنی 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا. اگر کوئی یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، نہ اس کے پاس پیسہ ہے کہ وہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے،
نہ اس کے پاس پیسہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، نہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے. اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے گا، کنٹینیو. बाजी ये बिला इरादा कसम के बारे में थोड़ा बताओ ना बाजी. بلا ارادہ قسم کے بارے میں ہے کہ یعنی جو زبان سے جیسے عادت ہوتی ہے نا نکل جاتی ہے، قسم سے میں ایسے نہیں کری، قسم سے ویسا نہیں کری. اب اس کو ہر بات میں عادت ہے قسم قسم بولنے کی، یا واللہ اس طرح کی، جیسے عربوں کے میں ہوتی ہے ہر بات میں واللہ ما جیتا، واللہ ما شیتا، اس طرح کی. बाजी ये लघु कसम में आ जाएगी ना. لغو میں آئے گا، جس کو غیر ارادی، لغو کو سمجھ لو غیر ارادی طور پر جو زبان سے نکل جاتی ہے، یعنی وہ جان بوجھ کر نہیں کھا رہا ہے قسم، لیکن اس کی عادت ہے، اس لیے وہ تقیہ کلام ہے، اس کا نکل ہی جاتا ہے. حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس پر پکڑ نہیں ہے. پکڑ کس پر ہوگی؟ جب وہ پکی قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام تو ضرور کر کے رہوں گی، یا اللہ کی قسم میں یہ کام اب تو بالکل نہیں کروں گی. تو اگر کر کے رہوں گی، وہ گناہ کے کام کی قسم کھائی ہے تو اس کو چھوڑ دے اور کوئی نیکی کا کام کرے اور کفارہ دے دے. اگر وہ نہیں کرنے کی، یعنی وہ کسی سے مثلاً یہ کہ صلہ رحمی نبھانے کی، اب اس کو بولے گی اللہ کی قسم میں آج سے اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی، کبھی زندگی میں اس سے بات بھی نہیں کروں گی، تو آپ کیا کریں کہ اس سے بات چیت کرے اور اس سے یعنی تعلقات رکھے، سلام دعا رکھے اور قسم کا کفارہ دے، کیونکہ پکی قسم اس نے کھائی، دل سے اس نے یہ قسم کھائی تھی، تو اس کو کفارہ دینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹلی یہ کیوں؟ کیونکہ مذاق نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کا نام کسی چیز میں لینا اور پھر اپنی وہ مرضی چلانا. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ ہر معاملے میں یہ کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے نکاح کا پڑھا. نکاح کیا ہے؟ عقدۃ النکاح یعنی گرہ لگنا. نکاح کا معنی کیا ہے؟ گرہ لگنا، یعنی دو، جیسے ہمارے وہاں تو یہ رسم نہیں ہے، ہندوؤں کے دو کپڑوں میں ایک دوسرے کے اس کا دوپٹہ اور اس کے جو صافہ ہوتا ہے اسے باندھ دیتے ہیں، گرہ لگاتے ہیں. ہمارے وہاں تو یہ نہیں ہے، لیکن ہمارے وہاں جو ایک عقد ہوا، عقد نکاح جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایگریمنٹ سائن ہوا نا، ایک ایجاب و قبول ہوا. اب یہ کیا ہے؟ پکی گرہ لگ گئی. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ طلاق، یعنی آزاد کرنا. جو عقد گانٹھ ماری تھی نکاح کی، اب اس کو کھولا جا رہا ہے. طلاق کا معنی یہ ہے کہ اس عقد کو کھول دیا جا رہا ہے، یعنی اس گرہ کو کھلنے کا نام کیا ہے؟ طلاق، یعنی آزاد کرنا. تو طلاق کی ایک قسم یہ ہے، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. ایلا کہتے ہیں کسی امر کام میں کمی کوتاہی کرنا، کسی چیز کو چھوڑنے کی قسم کھا لینا. یہ عرب جاہلیت کے طریقے کی اصلاح ہے. بیوی سے ازدواجی تعلق نہ رکھنے کی قسم کھاتے تھے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کے لیے سزا کے طور پر ان کو کیا ہے کہ اب قسم کھا لی ہے نا، اب 4 مہینے تک کوئی تعلق نہیں رکھو گے، اور بیوی بھی بس 4 مہینے انتظار کرے گی. یعنی یہ نہیں کہ ساری زندگی اس کو لٹکا کے رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو تکلیف دو اور نہ تکلیف اٹھاؤ. اب اگر یہ 4 مہینے گزر جائیں اور ان 4 مہینوں پر میں بھی شوہر کوئی اس سے جسمانی تعلق نہیں رکھتا ہے، تو عورت اب کیا جائے گی؟ قاضی کے پاس جا کر طلاق لے لے گی. اور خاوند کیا کرے گا؟ یا تو 4 مہینے کے اندر اس سے رجوع کر لے، یا بیوی سے تعلق قائم کر لے، یا پھر چھوڑ دے. اور قسم کا اگر وہ تعلق رکھ رہا ہے 4 مہینے کے بعد، تو پھر قسم کھائی تھی نا اس نے، تو اب اس کو کیا ہے؟ قسم کا کفارہ دینا ہوگا. فَإِن فَاؤوا، پھر اگر وہ رجوع کر لے، فیسے یعنی بری حالت سے اچھی حالت کی طرف لوٹنا. شوہر پر بیوی کا ایک دوسرے کی طرف جھکنا، صلح کر لینا، یہ سب فے کہلاتا ہے. فاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، پھر بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. یعنی بندوں کی کمی کوتاہی کو سمجھتے ہیں کہ انسان ہے، ایک دوسرے سے غصہ ہونے کی وجہ سے، ناراض ہونے کی وجہ سے اگر ایسا ہو گیا ہے
تو ان کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو جس کو ایلا کہتے ہیں, یہ والی یہ کون سی قسم ہے؟ ایلا. ایلا قسم کھانے کو کہتے ہیں, یعنی اگر کوئی شخص ایک مدت کے لیے اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لے, تو اگر وہ مدت 4 ماہ سے کم ہے تو پوری کر کے بیوی سے صحبت کر لے, اور بیوی کو بھی اس مدت میں صبر کرنا چاہیے. اسے یہ حق نہیں کہ اس مدت کے توڑنے کا مطالبہ کرے. امر اور عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 ماہ کے لیے ایلا کیا تھا, پھر 29 دن پورے کر کے تشریف لے آیا اور فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دن کا ہے. اور دوسری جگہ آتا ہے کہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ تھی, بہت ینگ تھی نا اس ٹائم, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, یعنی ایک شوہر ناراض ہو کے 29 ڈیز تم سے تعلق نہیں رکھ رہا ہے تو بیوی کو کیسا فیل ہوگا نا. لیکن وہ کیا کہتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو صرف 29 ڈیز ہوئے ہیں, یعنی آپ نے تو یعنی 1 مہینے کی قسم کھائی تھی نا, ابھی تو 30 ڈیز نہیں ہوئے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ جو بچپنا اور وہ جو ہے اس کی وہ مثال ملتی ہے. اور اگر مدت 4 ماہ سے زیادہ ہے تو 4 ماہ گزر جانے پر مرد کا فرض ہے کہ یا تو بیوی سے صحبت کرے یا طلاق دے دے, اور عورت کو بھی مطالبے کا حق ہے. حاکم ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک بات پر مرد کو مجبور کرے گا تاکہ عورت کو اذیت نہ پہنچے. اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں, عورتوں کی قید سے معلوم ہو کہ ایلا بیویوں کے ساتھ خاص ہے اور لونڈیوں سے ایلا نہیں ہوتا. ایلا کرنے والوں کو 4 ماہ تک کچھ نہیں کہا جائے گا, لیکن 4 مہینے کے بعد حاکم انہیں کسی ایک بات پر مجبور کرے گا کہ یا تو وہ تعلق رکھے بیوی سے یا اس کو طلاق دے دے, آزاد کر دے. معلق رکھنا جائز نہیں ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے 4 مہینے کیا 4 سال 8 سال تک لٹکا کر رکھتے ہیں, نہ طلاق دیتے ہیں نہ رجوع کرتے ہیں, تو یہ سخت کبیرہ گناہوں میں سے. 4 مہینے سے کم مدت کے لیے بطور تنبیہ بیوی کے جنسی تقاضوں کو پورا نہ کرنے کی اجازت ہے. شرع میں اسے ایلا کہتے ہیں. ایلا کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 4 مہینہ, اس سے زیادہ نہیں ہے. 4 مہینہ گزرنے کے بعد شوہر کو یا تو ایلا سے رجوع کرنا چاہیے یا طلاق دے دینی چاہیے. اذیت پہنچانے کے لیے ایلا کرنا منع ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائیں گے, اور جس نے کسی پر سختی کی اللہ اس پر سختی کریں گے. یعنی کسی پر ستانا, اس کو تکلیف دینا کہ اچھا یہ سبق ملے گا اور لٹکا کر رکھو اور یہ کرو, تو یہ کبیرہ گناہوں میں سب. یہاں سے پورا طلاق کی قسمیں شروع ہو رہی ہیں سورہ بقرہ میں. ایلا کی باجی زیادہ 4 مہینے کے بعد اگر شوہر رجوع کر لے تو پھر وہ نکاح قائم رہتا ہے نا, ایسا ہے نا؟ ہاں وہ قائم رہے گا. یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ 4 مہینہ گزرنے کے بعد وہ نکاح کرے, نہیں. یہ ایک قسم کی کا وہ ہے, اور کفارہ ادا کرے. اگر وہ پہلے ہی رجوع کر رہا ہے 4 مہینے کے اندر اندر کہ ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے قسم کھا لی اور اپنی بیوی سے صحبت یعنی تعلق رکھنا چاہتا ہوں, تو اب وہ کیا کرے, اس کی کفارہ ادا کرے. آگے بڑھتے ہیں. جیسے ایلا کی زیادہ سے زیادہ مدت یعنی 4 ماہ گزرنے کے باوجود شوہر بیوی سے جنسی تعلق قائم نہ کرے اور طلاق بھی نہیں دے تو عورت شرعی عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے. عدالت ایلا سے رجوع یا طلاق دونوں میں سے کسی ایک کے لیے مرد کو پابند کرنے کا اختیار, یعنی اس کو بلایا جائے گا, اس کو بولا جائے گا یا تو اس سے رجوع کر اور یا اس کو طلاق دے. اس طرح لٹکا کے نہیں رکھیں گے. ایلا کے نتیجے میں اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو عدت کے لیے عام طلاق کی عدت ہوگی, یعنی پھر وہ 3 مہینہ اور اس کے ساتھ عدت گزارے گی. اگر شوہر حلف کی مدت ختم یعنی قسم کی جو مدت کھائی ہے, مثلا 1 مہینے کی کھائی ہے, اب 1 مہینے سے پہلے اگر وہ اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن 4 مہینے سے زیادہ کی نہیں وہ قسم کھا سکتا, یا 4 مہینے سے زیادہ وہ نہیں تعلق وہ کر سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بات کی قسم کھائے اور پھر کسی دوسری بات کو اس سے بہتر پائے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور بہتر بات پر عمل کر لے. جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, کھانا کھلانا, 10 مسکین کو کپڑا پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا, اور اگر ان میں سے کسی کام کی استطاعت نہ رہے تو مسلسل 3 دن کے روزے. تین دن کے روزے. اوکے.
جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا تھا کہ 1 مہینے کی ایلا کی تھی اپنی بیویوں سے. یہاں پر یہ احکامات یہ جو دیے گئے ہیں آگے بھی آئے گا کہ انشاءاللہ کہ یہ وہ نہیں ہے یعنی مذاق نہیں ہے کہ تم جب چاہو بیویوں کو طلاق دو اور جب چاہو رجوع کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر تم نے عزم کر لیا یعنی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ 4 مہینہ بھی ہو گیا مجھے چاہیے ہی نہیں، مجھے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا ہے، اگر وہ طلاق کا ارادہ کرے یعنی اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے تو رجعی دے یعنی 3 طلاق دے کر رخصت کرے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے علم رکھنے والے. یعنی کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ پھر اگر مرد رجوع کر لیں یعنی صحبت کر لیں تو ان سے عورتوں کی حق میں جو کچھ قصور ہوا ہے اللہ اپنی مہربانی سے اسے معاف کر دیں گے. اس آیت کی روح سے شوہر کے ذمے کفارہ نہیں ہے. اگر مدت معینہ گزر جانے پر رجوع نہ کیا جائے تو کیا طلاق پڑ جائے گی؟ یعنی اگر 4 مہینہ گزر جانے کے بعد شوہر طلاق دینے کا ارادہ کرے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدت مقررہ گزر جانے پر طلاق خود بخود نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس سے باقاعدہ وہ کرایا جائے گا کہ اگر اس نے ارادہ ہی کر لیا ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر فإن اللہ سمیع، پھر اللہ جاننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور سننے والے بھی ہیں اور علم جاننے والے بھی ہیں کہ کیا وجہ ہے یا کیا وہ ہے، قصوروار کون ہے یا کیا ہے. وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو اچھے سے معلوم ہے. بعض دفعہ عورتوں کی طرف سے قصور ہوتا ہے جس کی وجہ سے مرد قسم کھا لیتے ہیں. بعض مرتبہ عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا اور بیچاریوں کو زبردستی لٹکا کر رکھا جاتا ہے. تو یہ سارے احکامات اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ سے ڈرو ہر معاملے میں. کیا ہے دیکھو ہر آیت جو ختم ہو رہی ہے نا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سمیع علیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے. یہ سب چیزیں کیا اللہ تعالیٰ کے سارے نام کے یاد رکھو. اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، جانتے بھی ہیں، نرمی بھی تمہارے ساتھ کرتے ہیں، تم کو معاف بھی کر دیں گے. یہ ساری چیزیں کہ ہر معاملے میں کیا ہے کہ اللہ سے ڈر. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. اب طلاق دے دی اس نے، شوہر نے، اب وہ کیا کرے گی بیوی کہ اور ایلا والی عورت بھی 3 حیض تک عدت گزارے گی. یعنی 4 مہینہ گزر گیا اور وہ نہیں رجوع کر رہا اور اس نے حاکم وقت کے پاس جا کر بھی یا ویسے بھی اس نے طلاق دے دی. اب عورت کیا کرے گی؟ 3 حیض تک عدت گزارے گی. 3 حیض تک انتظار کرے طلاق والی عورت، یعنی پاکی کی حالت میں طلاق، پھر 1 حیض، پھر پاکی، پھر حیض، پھر پاکی، پھر تیسری بار حیض کے بعد پاکی اور عدت ختم. قروء یعنی دونوں کے معنی میں آتا ہے. قروء کس کو کہتے ہیں؟ پاکی کی حالت بھی یا حیض کی حالت. مثلا یہ کہ طلاق دے دی اس نے، اب اس کو حیض آیا تو وہ اس کا یعنی 1 مہینہ گزرا، نہا دھو کے پاک ہوئی، اب اس کے بعد پورا دوسرا حیض تک کا وہ کرے گی، دوسرا حیض تک کا، اس کے بعد پھر تیسرا حیض. یا پھر یہ کہ چلو ابھی طلاق کر لی دیا اور اس کو حیض آ گیا تو کیا کرے گی؟ پھر وہ پھر چاند کے حساب سے پورا 3 مہینے کا گنتی کرے گی. ہم لوگوں کو اتنا زیادہ دماغ اس میں نہیں چلانا ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا موقع آئے، لیکن اگر کسی کا ہوتا ہے تو پھر یہ معاملہ جائے گا مفتیوں کے پاس. ہم لوگ نہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا، اس میں آیتیں پڑھی، ہم کو معلوم ہے اتنا یہ ہے عدت، اتنا طلاق کا وہ ہے، یہ نہیں، ہم لوگ نہیں فیصلہ کریں گے. کیونکہ مفتی کا کام کیا ہوتا ہے، جو فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ پوری کنڈیشن پوچھتے ہیں، کس کا قصور ہے، کس کا نہیں ہے، کون کیا ہے، وہ ساری چیزوں پر اپنی مرضی سے نہیں کچھ بھی کوئی بھی جا کے کہ ہم قرآن میں پڑھ کے آئے، ہم کو معلوم ہے اور ہم فتویٰ دینے لگے، ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جہاں گنجائش نکلتی ہو وہاں تنگ دل سے کام نہیں لینا چاہیے. ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن. اب یہ پیریڈز کی وہ کیوں لگائی گئی ہے طہارت کی اور اس کی، تاکہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کی پریگننسی پتہ چل جائے. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک حیض آ گیا تو بعض دفعہ پریگننٹ بھی ہوتی ہے اور خون بھی جاری ہوتا ہے.
تو ان کے لیے حلال نہیں ہے طلاق یافتہ عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائے رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں. یعنی عدت کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو پریگننسی اس کی ظاہر ہو جائے، کیونکہ عورت اس کو چھپاتی ہے. اور عدت کے بغیر عورت دوسرے شوہر سے شادی کر لیتی ہے، پہلے کا بچہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس کا ہے، یعنی عدت نہیں گزاری اور کسی سے پسند کرتی تھی. بعض طلاق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیوی کا کسی اور کے ساتھ افیئر تھا، اب اس نے طلاق دیا اور وہ 3 مہینہ عدت نہیں گزار رہی اور دوسرے سے شادی بھی کر لے رہی ہے. اب کیا ہوگا یہ کہ جو پریگننٹ تھی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بچہ پہلے شوہر کا یا دوسرے شوہر کا. تو اسی لیے عدت گزرنے کے بعد نکاح کرنے کا وہ کیا ہے. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اس کو چھپانا نہیں چاہیے. اگر وہ پریگننٹ ہے تو جس سے طلاق ہو بھی گئی ہے اس کو بتائیں کہ میں تمہارے بچوں کی، یا لوگوں سے کہلوا کے بھیجے کہ میں پریگننٹ ہوں. اگر وہ عورتیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، اس کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی بات اگر میں چھپاؤں گی تو آخرت میں میری پکڑ ہوگی. کیونکہ وہ اولاد اگر مثلاً وہ کسی اور سے وہ کرنے کے بعد ہوتی ہے تو وہ اس کا نام دے گی تو کس کی پکڑ ہوگی؟ یہ چھپا رہی ہے نا کہ اس کا اصل باپ کون ہے. جن بچوں کی وراثت میں وہ بچہ شامل ہو ان پر بھی ظلم ہوگا. یعنی یہ بچہ اصل میں دوسرے باپ کا تھا نہیں، لیکن اب چونکہ اس کا نام لگ گیا ہے تو وراثت میں بھی تو ان بچوں کا بھی ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ماں ظالم بن رہی ہے نا. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور جن شوہروں نے طلاق دی، اب وہ شوہر طلاق کی عدت کے دوران واپس لانا چاہتے ہیں تو واپس رجوع کر سکتے ہیں. فی ذالک نراد اصلاح، اگر وہ اس عدت کے دوران اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ طلاق رجعی میں ہوگا، یاد رکھیں، یعنی کہ 3 طلاق دے کر بھیج دیا ختم ہو گیا. اگر شوہر ایک طلاق دی ہو تو، یعنی عربوں کے وجہ سے ہے کہ اگر وہ دھمکی دینے کے لیے یا اس کے لیے صرف ایک طلاق دیتے اور پھر 3 مہینے کی عدت گزرنے سے پہلے یا تو رجوع کر لیتے ہیں یا 3 مہینے کے بعد پھر دوبارہ وہ کرتے ہیں. اگر تنگ کرنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں کہ رجوع کریں پھر طلاق دیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. واقعی ان کا ارادہ ہو اصلاح کرنے کا. وَلَهُنَّ مِثْلُ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان کے شوہروں کے ان پر حقوق ہیں. یعنی حقوق اور فرائض کے معاملے میں دونوں برابر ہیں. لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے. اس لیے کہ مرد جسمانی اعتبار سے قوی ہوتے ہیں، عورت کے محافظ ہوتے ہیں، نان نفتے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، مہر دیتے ہیں، گھر دیتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں. اس لیے طلاق کا حق بھی مرد کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے. مرد طلاق دے گا، عورت خلا لے گی، یہ فرق ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں. یہاں پر تھوڑی سی اور پڑھ لیتے ہیں ڈیٹیل، اور اس کے بعد ختم، ٹائم ہے نا ہمارے پاس. یعنی بالغہ اور ہم بستر عورتوں کی جن کو طلاق دے دی گئی ہو، عدت 3 حیض ہے. عدت کے بعد اگر وہ چاہیں تو دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں. اس آیت کے عموم سے لونڈی مستثنی ہے کیونکہ اس کی عدت 2 حیض ہے. کیونکہ لونڈی کی عدت آزاد عورت کی عدت سے آدھی ہے، لہٰذا 1.5 حیض ہونی چاہیے، اور حیض میں جز بندی نہیں ہے، اس لیے اس کی عدت 2 حیض مقرر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی 2 طلاقوں میں بائنہ ہو جاتی ہے اور اس کی عدت بھی 2 ہی حیض ہے. لغت میں قروء ہر اس چیز کے آنے جانے کے وقت کو کہا جاتا ہے جس کے آنے جانے کا وقت مقرر ہو. اس کے معنی کے لحاظ سے یہ لفظ حیض تو ہر دونوں میں مشترک ہوا، لہٰذا حسب سہولت آسان حالت کو ملحوظ رکھا جائے گا. یعنی کیا ہے قروء، کیا ہے کہ مثلاً اس کو پیریڈز کے ٹائم معلوم ہے اور کب وہ پاک ہوگی اس کا بھی ٹائم اس کو معلوم ہے. پھر فرمائے مردوں کے عورتوں پر اور عورتوں کے مردوں پر برابر کے حقوق ہیں، ہر ایک اپنے اپنے فرائض کا خیال رکھے تاکہ کسی کے حق تلفی نہ ہونے پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا مسلمانوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ اپنے تصرف میں لیا ہے. یعنی نکاح جب ہوا ہے تو اللہ کا نام لے کے ایک دوسرے سے تعلق ہوا ہے، اور اس کی آیتوں کی بدولت ان سے ہم بستری کے حقدار ہوئے. یعنی ایک لڑکی انجان تھی، اس سے کوئی جان پہچان نہیں تھی، لیکن اللہ کا نام لے کے تمہارے تعلقات بنے ہیں نا، اس لیے اللہ سے ڈرو. اور عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں کہ وہ تمہارے غیظ و غضب کا سبب بنے. اگر وہ ایسا کریں تو انہیں اس طرح مارو کہ مار کا نشان ظاہر نہ ہو، اور تم پر دستور کے مطابق ان کا نان و نطقہ واجب ہے.
تم پر عورتوں کے یہ حقوق ہے، جب کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، جب پہنو تو انہیں بھی پلاؤ اور پہناؤ، اور جب پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، ان کے منہوں پر نہ مارو، انہیں برا بھلا نہ کہو، اور ان سے گھر ہی میں ناراض ہو سکتے ہو، ایسی حالت میں انہیں باہر مت بھیجو. یعنی ہوتا ہے نا پکڑ کے ہاتھ نکال دیں گے باہر، جھوٹا پکڑ کے بھگا دیں گے، اور یہ ساری چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات محبوب ہے کہ جس طرح میری بیوی مجھے خوش کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے، اسی طرح میں بھی اسے خوش کرنے کے لیے زینت کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں. یعنی مرد حضرات کیا چاہتے کہ خالی عورت بنے سورے اور میری بات مانے اور میرا سب کچھ کرے، نہیں، حقوق میں دونوں برابر ہیں. حالانکہ ایک درجہ بالکل رکھا ہے، وہ کس وجہ سے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، یعنی جسمانی، اخلاقی، حکمرانی، نگرانی اور مرتبے کے اعتبار سے. غرض شوہر کو بیوی پر ہر حیثیت سے دنیاوی اور اخروی فضیلت حاصل ہے. فرمایا للرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء آیت نمبر 34 میں مرد اور عورتوں پر حاکم ہے کیونکہ اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور وہ عورتوں پر اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ سب پر غالب ہے، جو اللہ کے احکام کو ٹکرائیں گے اللہ ان سے انتقام لے لیں گے. احکام لوگوں ہی کے فائدے کے لیے ہیں، اللہ کا ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی جو یہ آرڈرز دیے جا رہے ہیں کہ تمہاری دنیاوی زندگی اچھی گزرے اور اس کے ذریعے سے تم آخرت اچھی بنا سکو، یہ اس لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کوئی بوجھ ڈالنا چاہ رہے ہیں یا تم کو کوئی مشکل میں یا مصیبت میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی زندگی میں یہ نوبت نہ آئے کہ طلاق کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں حلال کی ہیں ان میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کو یہ ہے کہ طلاق، حالانکہ حلال کی ہے. کیونکہ بعض دفعہ کنڈیشن ہو جاتی ہے، انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پسند نہیں ہے اللہ کو، بالکل محبوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، اور اتنا ہی شیطان کو پسند ہے کہ دو لوگوں میں طلاق ہو جائے. آگے پڑھیں گے نا، یہ پڑھ چکے والا یہ جادو کی اس میں کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دے، تو یہ اس کا پسندیدہ کام ہے. وہاں پر ہم لوگوں نے حدیث بھی پڑھی تھی کہ کتنا خوش ہوتا ہے اس شخص سے، اس کے چیلے سے کہ جو جا کے دو لوگوں میں جھگڑا کروا دیا اور دونوں میں طلاق ہو گئے. تو کبھی کسی کی زندگی میں ایسی نوبت نہ آئی، اللہ یہ کہ اگر اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے، اسے بہتر کا اس کے لیے انتظام کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.